بے شمار لوگ محفل میلاد مناتے ہیں، محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے مسجد میں اور اپنے اس خاندان کے اندر محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، محفل منانی چاہیے، محفل کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس محفل کا ایک خاص مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت اگر کوئی محفل میلاد مناتا ہے تو پھر تو ٹھیک بات ہے۔ اگر کوئی اس مقصد سے ہٹ کر محفل میلاد مناتا ہے تو پھر اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، کس طرف ہمارے رخ ہے اور کون سی طرف ہم جا رہے ہیں۔ میں ان دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ہمیں اس چیز کی افادیت بھی سمجھ آنی چاہیے۔ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کی اپنی مجبوری ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں کہ محفل میلاد نہیں منانا چاہیے، اور جو مناتے ہیں تو ان کی اپنی نیت کو اگر دیکھا جائے تو وہ نیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ محفل میلاد نہیں ہونی چاہیے، محفل میلاد نہیں منانی چاہیے اگر نیت کو دیکھا جائے۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ اس کا پورا نظام نیت کے اوپر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جب ہماری نیت کا قبلہ درست نہیں ہوگا، جب ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی، جب ہم بنفس نفیس اپنی نیت میں بھی اچھے نہیں ہوں گے تو پھر اس کا ثواب ہم کہاں سے حاصل کریں گے، کس سے ہم اس ثواب کو حاصل کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہمارا جو مدعا ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اپنی نیت کا قبلہ درست کریں۔ تو جب نیت کا قبلہ درست ہو جائے گا سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آج محفل میلاد منانے کے بے شمار مقاصد ہیں جو ہمارے ذہن میں، ہماری نیت میں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جو آج کل لوگ محفل مناتے ہیں وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی محفل میلاد منعقد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ سوچے گا، وہ دوسرا آدمی سوچے گا، وہ میرا دوسرا بھائی سوچے گا کہ اس نے اپنے گھر میں محفل میلاد نہیں کی، تو اس وجہ سے وہ قرض اٹھا کر اپنا جو ہے وہ خرچہ بڑھا کر وہ لوگوں کو بلا کر وہ محفل کرتے ہیں۔ لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا فلاں بھائی جو ناراض نہ ہو جائے، یا پھر وہ میرے اوپر بات نہ کرے، یا کوئی ایسی اس طریقے سے جو ہے وہ مجھے باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ حضور کی محفل اپنے گھر میں مناتے ہیں، اس نیت سے مناتے ہیں کہ یہ محفل میں مناؤں گا، لوگوں کو دعوت دوں گا، لوگوں کو بلاؤں گا اپنے گھر کے اندر، اور پھر دین کی باتیں سنیں گے، حضور کے ساتھ محبت کا لوگ اظہار کریں گے، حضور کی جو محبت ہے دل کے ساتھ ہم حضور سے محبت کرنے کی نیت کریں گے، اور کئی لوگ اس سے کچھ سبق حاصل کر کے جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اس سے جب ہمیں سبق ملے گا، درس ملے گا، تو یہ تو جب نیت کریں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس طرح کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں محفل میلاد مناؤں گا تو فلاں آدمی کہے گا کہ جی کسی سال اس نے محفل میلاد نہیں منائی، فلاں آدمی یہ کہے گا کہ اس نے محفل میلاد کا اہتمام نہیں کیا، تو وہ اس طریقے سے اگر محفل میلاد منائیں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو بڑی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ محفل میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رزق حلال سے محفل میلاد کا اہتمام کریں۔ تو اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر محفل میلاد منانے کا مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ حرام کی کمائی وہ میلاد کے اوپر ہم خرچ کریں گے، میلاد کی محفل منائیں گے، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کا کس طریقے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس طرح ہم پورا سال حرام کی کمائی، اور پھر پورا سال ہم دین سے دور ہوتے ہیں، پورا سال ہماری جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ ہم نماز کی طرف نہیں آتے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے اپنے گھروں میں، اور پھر ہمارے جو گھروں کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے بالکل اچھے بھی نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم محفل میلاد منعقد کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارا قریب پڑوسی وہ ہم سے ناراض ہوگا، تو پھر ہم محفل میلاد منعقد کریں گے، پھر ہماری کمائی میں بھی شک و شبہ ہوگا، اس کے باوجود ہم محفل میلاد منعقد کریں گے۔ پھر ہم یہ بھی ایک نیت نہیں کریں گے کہ محفل میلاد کے بعد میں اپنے نظام کو درست کروں گا، میں رزق حلال کماؤں گا، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں گا،
میں دین اسلام پر چلنے کی کوشش کروں گا، یا پھر میں نماز کی طرف آؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، لوگوں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہوں گے، میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا، لوگوں سے محبت کروں گا، توڑنے کی کوشش نہیں کروں گا، جو ناراض ہیں ان کو منانے کی کوشش کروں گا۔ جب یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے میلاد کی محفل کے اندر نہیں ہوگی، یا پھر اس کے بعد نیت نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ محفل میلاد کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے انسان جو ہے وہ اس کے اوپر خرچہ کرے، یا پھر اس کو اہتمام کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ریاکاری والی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ چاہے وہ ریاکاری کرتے ہوئے کوئی شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم دین ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے علم کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی قرآن پاک کو حفظ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے قرآن پاک حفظ کرنے کو قبول نہیں کرتا۔ ریاکاری کے اندر جتنی مرضی بڑی عبادت ہو، احد پہاڑ کے مطابق اس کی نیکیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر محفل میلاد مناتے ہیں تو اس کا خاص مقصد ہونا چاہیے کہ میں محفل میلاد کے بعد اس سے پہلے جو گناہ ہوئے، میں آج معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو بھی میری زندگی گزرے گی، تو انشاءاللہ وہ زندگی میری دین اسلام کے مطابق گزرے گی، شریعت کے مطابق گزرے گی، سنت کے مطابق گزرے گی، حضور کی محبت میں گزرے گی۔ میں تمام جو حضور علیہ السلام نے جو احکامات دیے ہیں، اور قرآن نے جو بتایا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز رسول تمہیں عطا کر دے اس کو لے لو، اس کو حاصل کر لو، اور جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو جب اس طریقے سے ہمارا یہ اہتمام ہوگا، تو یقین مانے کہ وہ محفل میلاد کی جو برکات ہوں گی وہ پوری پوری ہمیں حاصل ہوں گی۔ جو محفل میلاد کے ثمرات ہوں گے، فیوز ہوں گے، وہ پورے پورے اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل وہ عطا کرے گا۔ اور اس طریقے سے جب اس طریقے سے محفل ہوگی تو اس کے اندر روحانیت بھی ہوگی، اور پھر ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی ہے کہ جس محفل میں یہ نیت لے کر بیٹھیں گے کہ ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، جس کی محفل منا رہے ہیں ہم نے اپنے اخلاق کو ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، تو پھر یقیناً اس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لاتے ہیں، اور اس محفل میں وہ بھی جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو وہ روحانیت، وہ منظر، وہ پھر عجیب سا ہوتا ہے، جس محفل میں یہ ساری کے سارے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوں اور اس نیت سے بیٹھے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفل میلاد اس طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خرچہ کرنا یا بڑا اہتمام کرنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، تو اگر تھوڑا سا بھی اہتمام کریں گے محفل کا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محفل ضرور بضرور قبول